آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں شبانہ بیگم۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ہمارا آئین اس متنوع ملک کو جوڑتا ہے اور یہ محض مختلف شقوں کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ ہزاروں برس کی ایک عظیم روایت ہے۔ آج ملک یوم آئین منا رہا ہے۔ مرکز نے ریاستوں کو کووڈ-19 کی نئی قسم کے خلاف خبردار کیا ہے۔ متاثرہ ممالک سے آنے والے تمام مسافروں کی باریکی سے اسکریننگ کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ بھارت کی ٹیکہ کاری مہم میں 120 کروڑ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ درجہ بندی کرنے والی ایجنسی موڈی نے اندازہ لگایا ہے کہ بھارت کی معاشی نمو مضبوطی کے ساتھ واپسی کرے گی۔ 2022 کے مالی سال میں بھارت کی جی ڈی پی ترقی 9.3% کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ اور بھارت کی پی وی سندھو بالی میں انڈونیشیا اوپن بیڈمنٹن چیمپئن شپ میں خواتین کے سنگلز کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، بھارت نے کووڈ سے بچاؤ کے 100 کروڑ ٹیکے لگا کر تاریخ ساز کارنامہ انجام دیا ہے۔ آکاشوانی ان سبھی ڈاکٹروں، نرسوں، پیش رہنے والے کارکنوں اور ان تمام لوگوں کو سلام پیش کرتا ہے جنہوں نے ٹیکہ لگوایا اور اس کامیابی کو ممکن بنایا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ کووڈ کے خلاف لڑائی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ آپ سے اپیل ہے کہ جلد سے جلد دونوں ٹیکے لگوائیں، غفلت نہ برتیں اور یہ 3 آسان طریقے اپنائیں۔ چہرے پر ماسک لگائیں، 2 گز کی دوری برقرار رکھیں اور ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص دھیان دیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ملک آج یوم آئین منا رہا ہے۔ وزیر اعظم جناب نریندر مودی نے آج آئین کے دن کے موقع پر شہریوں کو نیک خواہشات پیش کی ہیں۔ آج کے اس خاص موقع پر وزیر اعظم نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر 4 نومبر 1948 کو آئین ساز اسمبلی میں ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی تقریر کا ایک اقتباس بھی پیش کیا، جس میں انہوں نے آئین ساز کمیٹی کے ذریعے تیار کردہ آئین کے مسودے کی منظوری کے سلسلے میں تحریک پیش کی تھی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج کہا کہ آئین کئی مشکلات اور رکاوٹوں کا سامنا کرنے کے بعد تیار کیا گیا ہے۔ آئین نے ملک کے رجواڑوں کو متحد کیا۔ آج یوم آئین کے موقع پر پارلیمنٹ کے سینٹرل ہال میں ایک تقریب میں اظہار خیال کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ آئین کا دن اس ایوان کو سلام پیش کرنے کا دن ہے جہاں بھارت کے کئی رہنماؤں نے بھارت کے آئین کی تشکیل میں وسیع غور و خوض کیا تھا۔ جناب مودی نے کہا کہ قوم مہاتما گاندھی اور تمام مجاہدین آزادی کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ آج کا دن بھارتی آئین کے معماروں جیسے راجندر پرساد اور ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کو خراج عقیدت پیش کرنے کا دن ہے۔ وزیر اعظم نے جدوجہد آزادی میں قربانیاں دینے والے سبھی مجاہدین آزادی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ آئین اس متنوع ملک کو جوڑتا ہے اور یہ محض مختلف شقوں کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ ہزار برسوں کی ایک عظیم روایت ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ آئندہ نسلوں کو تحریک دینے کے لیے 1950 کے بعد سے ہر سال سنویدھان دیوس منایا جانا چاہیے تھا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارتی آئین میں پیش کی گئی اہم اقدار کا تحفظ ہر شہری کا فرض ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج جبکہ ملک سنویدھان دیوس منا رہا ہے، قوم کو ان بہادر جانبازوں کو نہیں بھولنا چاہیے جنہوں نے 26/11 ممبئی دہشت گردانہ حملوں کا مقابلہ کیا اور اپنی جانیں قربان کیں۔ نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو نے 72ویں آئین کے دن کے موقع پر ملک کے عوام کو مبارکباد پیش کی ہے۔ ایک ٹویٹ میں جناب نائیڈو نے کہا کہ ہمارے بانی رہنما اور ہم ایک قوم کے طور پر ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کے ہمیشہ احسان مند رہیں گے کہ انہوں نے ملک کو انصاف، آزادی اور مساوات کے اصولوں پر مبنی ایک بصیرت انگیز آئین دیا۔ انہوں نے کہا کہ آج کے اس یادگار دن کے موقع پر ہم سب کو اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے آئین کے عظیم آدرشوں کو اس کے حقیقی معنوں میں نافذ کیا جائے۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے 26/11 ممبئی دہشت گردانہ حملوں کے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ایک ٹویٹ میں جناب کووند نے کہا کہ ملک سلامتی فورسز کی بہادری اور قربانی کے لیے ہمیشہ ان کا شکر گزار رہے گا جنہوں نے اپنا فرض ادا کرتے ہوئے اپنی جانیں قربان کر دیں۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے آج ممبئی 26/11 دہشت گردانہ حملوں کے مہلوکین کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ایک ٹویٹ میں جناب شاہ نے ان تمام سیکورٹی اہلکاروں کو سلام پیش کیا جنہوں نے دہشت گردوں کا بہادری سے مقابلہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک کو ان شجاعت مندوں پر ناز ہے اور ملک ہمیشہ ان کی قربانیوں کا احسان مند رہے گا۔ مرکز نے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو جنوبی افریقہ اور دیگر ملکوں میں پائے گئے کووڈ-19 کے نئے ویرینٹ کے خلاف خبردار کیا ہے۔
ماہرین نے بتایا ہے کہ بوتسوانا، جنوبی افریقہ اور ہانگ کانگ میں کووڈ-19 کی ایک نئی قسم کا پتہ چلا ہے جو اب تک پائے گئے وائرس کی سب سے خطرناک قسم ہے۔ مرکزی صحت سیکریٹری راجیش بھوشن نے تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے ایڈیشنل چیف سیکریٹریوں اور صحت کے پرنسپل سیکریٹریوں یا سیکریٹریوں کو تحریر کر کے بتایا ہے کہ 3 ملکوں میں کووڈ-19 کے ویریئنٹ B.1.1523 کے بہت سے کیسز کا پتہ چلا ہے۔ انہوں نے تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو پرزور طور پر کہا ہے کہ وہ جنوبی افریقہ، ہانگ کانگ اور بوتسوانا سے یا وہاں سے ہو کر آنے والے تمام بین الاقوامی مسافروں کو سختی کے ساتھ طبی جانچ کریں۔ کووڈ-19 سے بچاؤ کے لیے ٹیکہ کاری مہم کے تحت ملک میں اب تک 120 کروڑ 27 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ صحت کی وزارت نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 83 لاکھ 88 ہزار سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے، جبکہ اسی مدت کے دوران 10,549 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ شفایابی کی شرح سردست 98.33% ہے، جو مارچ 2020 کے بعد سے سب سے اونچی شرح ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ درجہ بندی کرنے والی ایجنسی موڈی نے تخمینہ لگایا ہے کہ بھارت کی معاشی نمو مضبوطی کے ساتھ واپسی کرے گی۔ اپنی تازہ رپورٹ میں موڈیز انویسٹرز سروس نے 2022 کے مالی سال میں ملک کی جی ڈی پی نمو 9.3% رہنے اور 2023 میں 7.9% رہنے کا تخمینہ لگایا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ کووڈ سے بچاؤ کے لیے ٹیکہ کاری میں مسلسل پیش رفت بھارت کی اقتصادی سرگرمیوں کو پٹری پر لانے میں مددگار ثابت ہوگی۔ موڈیز نے کہا کہ صارفین کی مانگ، خرچ اور مینوفیکچرنگ سرگرمیاں وبا کی وجہ سے لگائی گئی بندشوں میں نرمی کیے جانے کے بعد بحال ہو رہی ہیں۔ بی جے پی کے قومی صدر جے پی نڈا منی پور میں انتخابی مہم کے لیے کل ایک چارٹر پرواز کے ذریعے دیر رات گوا سے امپھال پہنچے۔ آج صبح جناب نڈا نے کھلاڑیوں اور سابق فوجیوں کے ساتھ ایک میٹنگ کی صدارت کی۔ آج سے پہر وہ بشنو پور ضلع میں گاؤں کی طرف راغب کرنے کی ایک مہم گو ٹو ولیج میں شرکت کریں گے۔ اس کے بعد جناب نڈا 1891 کی اینگلو منی پور جنگ میں شہید ہوئے مجاہدین آزادی کو گلہائے عقیدت پیش کرنے کے سلسلے میں خونگجوم وار میموریل جائیں گے۔ بنگلہ دیش کے کچھ حصوں میں آج صبح سویرے 5.8 شدت کا زلزلہ آیا۔ آج صبح 5:45 پر آئے زلزلے کے جھٹکے ڈھاکہ، چتور گڑھ، نووا کھالی، بندربن، کھلنا، سلہیٹ اور بنگلہ دیش کے دوسرے شہروں میں بھی محسوس کیے گئے۔ بنگلہ دیش کے محکمہ ارضیات کے مطابق زلزلے کا مرکز ڈھاکہ سے 347 کلومیٹر مشرق جنوب مشرق میں مرکوز تھا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر کی صدارت میں روس، بھارت اور چین RIC کے وزرائے خارجہ کی 18ویں میٹنگ آج ڈیجیٹل ویڈیو کانفرنس کی شکل میں منعقد ہوگی۔ میٹنگ میں اہمیت کے حامل علاقائی اور بین الاقوامی امور سمیت RIC کے سہ ملکی اشتراک کو مزید مستحکم بنانے کے بارے میں تبادلہ خیال کیے جانے کا امکان ہے۔ انڈونیشیا کی قومی پولیس کے دہشت گردی مخالف دستے ڈینسس 88 نے جماعت اسلامیہ JI کے لیے فنڈ اکٹھا کرنے کے سلسلے میں 24 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ فاؤنڈیشن کی مالی رپورٹ کی بنیاد پر بیت المال عبد الرحمان بن عوف انڈونیشیا بھر میں پھیلے لاکھوں خیراتی بکسوں کے ذریعے لگ بھگ 15 ارب روپیہ ہر سال اکٹھا کرتی ہے، جبکہ سیام آرگنائزرز کو لگ بھگ 14 ارب روپیہ حاصل ہوتے ہیں۔ بیڈمنٹن میں اولمپک میں 2 بار تمغہ جیتنے والی بیڈمنٹن کھلاڑی پی وی سندھو جرمنی کی ویون لی کو آسانی سے 21-12 اور 21-18 سے ہرانے کے بعد انڈونیشیا اوپن میں خواتین سنگلز کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ کوارٹر فائنل میں سندھو کا مقابلہ جنوبی کوریا کی سم یوجن سے ہوگا، جنہوں نے پری کوارٹر فائنل میں اسپین کی بیٹریس کوریلز کو ہرایا تھا، جبکہ مردوں کے سنگلز میں دنیا کے سابق نمبر 1 کھلاڑی کدامبی سری کانت ڈنمارک کے وکٹر ایکسلنس سے 21-14، 21-18 سے ہار گئے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ہمارا آئین اس متنوع ملک کو جوڑتا ہے اور یہ محض مختلف شقوں کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ ہزاروں برس کی ایک عظیم روایت ہے۔ آج ملک یوم آئین منا رہا ہے۔ مرکز نے ریاستوں کو کووڈ-19 کی نئی قسم کے خلاف خبردار کیا ہے۔ متاثرہ ممالک سے آنے والے تمام مسافروں کی باریکی سے اسکریننگ کرنے کے لیے کہا ہے۔ بھارت کی ٹیکہ کاری مہم میں 120 کروڑ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔
درجہ بندی کرنے والی ایجنسی موڈی نے اندازہ لگایا ہے کہ بھارت کی معاشی نمو مضبوطی کے ساتھ واپسی کرے گی۔ 2022 کے لیے مالی سال میں بھارت کی جی ڈی پی ترقی 9.3% کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ اور بھارت کی پی وی سندھو بالی میں انڈونیشیا اوپن بیڈمنٹن چیمپئن شپ میں خواتین کے سنگلز کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔